میرے نبی جیسا بھی کوئی خوبصورت ہے دنیا کے اخلاقیات پہ قربان ہونے والوں بولو میرے نبی جیسا کوئی خلق والا ہے انکا لعلا خلق عظیم اللہ تعالیٰ نبی سے ماشاءاللہ نبی کے آقا کی آمد اور سے بولو آقا کی آمد سرور کی آمد سرور کی آمد حضور کی آمد ہم نبی کے لبیک تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے اے میرے دوستو وہ سو سوال کرن دنیا کے حسن قربان گسن والو میرے نبی جیسا کوئی حسین نہیں ہے یہ میں نے کہہ رہا ہوں مسجد نبوی ہے محمد الرسول اللہ ہے صحابہ کی موجودگی ہے منبر رسول ہے اور نعت خان میرے نبی کا صحابی حسان بن ثابت منبر پہ چڑھ کے کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء اے میانی نبی میانی وچھو چنچیو خوبصورتی کا وچھوت میانی وچھو کیا اللہ کو سنو میلاد یہ میلاد اس فتوہ دیوانے یہ میلاد مناؤنس بدعت ونن آجاؤ مسجد نبوی میں میلاد پڑھا گیا ہے پورا مجمع ابھی مجھے بیدار نظر نہیں آ رہا ہے ارے میں آپ کے لیے کھڑے ہوا ہوں لیکن آپ مجھے لگ رہے سستار نظر آ رہے ہیں اپنے نبی کی محبت میں ذرا سبحان اللہ اونچی آواز سے بولیے اتنا بڑا مجمع ہے اتنی آواز ہونی چاہے کہ پورا علاقہ گونج جائے رسول اللہ کے نعروں سے بولیے نعرہ رسالت آئیے میلاد سنیے ہم لوگ میلاد البدعت ونن ہم لوگ میلاد کی مجلس ونن یہ کہاں سے آیا میں کہہ رہا ہوں یہ نبی کی موجود میں میلاد پڑھا گیا اور کہیں اور نہیں مسجد نبی میں پڑھا گیا کہیں اور نہیں منبر رسول پہ چڑھ کے پڑھایا گیا کہیں اور نہیں رسول اللہ کی موجودگی میں پڑھا گیا ہے اور کس نے پڑھا عائشہ صدیقہ امت موعدہ بن حسان بن ثابت ازگو خیال وہ پڑھا نعت نبی باغو فرمائیت پڑھنے کے میرے نعت خان کو منبر پہ چڑھا دو منبر پہ چڑھا دو چھما لو دولت جاؤ حشمت نعت پر انچائیں چھما لو دولت جاؤ حشمت نعت پر انچائیں یدوئی میں منظور تھاوی ہم سائی چھم میں سلطانے آجاؤ سنو حسن کی تعریفیں بھی ہو رہی ہے رسول اللہ کا میلاد بھی پڑھا جا رہا ہے دون شارن من وحسن من قلم ترقت وعینی واجمل من قلم تلدن علماء بیٹھے ہیں تلدن ولدہ یلیدو تلدو اسی سے مولد ہے اسی سے مولود ہے اسی سے میلاد ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا زمانے نبی میں میلاد تھا آؤ پڑھو پڑھتے نہیں ہو آنکھیں بند کر کے فتوہ لگاتے ہو سنو ہمارا دعویٰ ہے نبی کا میلاد مسجد نبوی میں صحابی رسول نے منبر پر چڑھ کے مسجد نبوی میں صحابہ اور نبی کی موجود میں مولود پڑھا ہے وَأَسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي دبن چوز میں آنے نبی میں آنے وچھو چھن چہیو رضی وشمت کا چہیو خوبصورتی وشمت کا اب دوسرا مصرع سنیے مولود سمجھ میں آ جائے گا میلاد وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدٍ نہیں یہ یاد رکھنا پڑے گا صرف سبحان اللہ سے کام نہیں چلے گا کیونکہ میلاد اسی سے آیا ہے لم تلد النساء اے نبی میں آنے وچھو چن چہورتی وشمت کا قربان جاؤ حسان کے مقدر پر ہم آنکھیں بند کر کے نعت پڑھتے ہیں لیکن حسان آنکھیں کھول کے پڑھتا ہے ہم عالم تصور میں نبی کے حسن کی تعریفیں کرتے ہیں لیکن مجھے کہنے دو حسان تیری نظر
نظر پر ہماری جان قربان، تیرے مقدر پر یہ ساری مجلس قربان، تیری اس نظر پر ہماری جوانیاں قربان۔ دبن کیا وجہ؟ میں تو اس ہم آنکھیں بند کر کے حضور کے چہرے کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن حسان تو آنکھیں کھول کے کرتا ہے۔ دبن کیا مطلب؟ میں تو اس ہم آنکھیں بند کرتے ہیں کیونکہ ہماری نگاہوں میں حضور کا چہرہ تو نہیں ہوتا ہے، ہم نعت پھر بھی پڑھتے ہیں، لیکن تو کتنا خوش قسمت ہے جس چہرے کی تو تعریفیں کرتا ہے اسی چہرے پر تیری نظر ٹکی ہوئی ہے۔ ہائے 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 یہ دیوانہ آپ جو دیکھ رہے نعرہ لگا رہا، یہ پتہ کہاں سے آیا؟ یہ سخی زین الدین ولی کے در کا گدھا وہیں سے تشریف لایا ہے، اس لیے میں نے سوچا یہ کھڑا ہو گیا تو دو نعرے لگانے دیا، اس لیے بڑے دور سے سفر کر کے اشمقام سے آیا ہے، سخی بادشاہ کا پڑوسی ہے، ذرا پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ اے حسان کیا پڑھ رہے ہیں؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، نبی میانے وچھو کیا بلکہ مجھ سے دعویٰ کرن آمیناز بغیر زاؤن دنی جنمہ جنمہ چہو اولادی کسی یا رسول اللہ وانو انسون کرنا بیان کاشر پرشید ونن زون عربی پرشید ونن میلاد ونی وی میلاد آوا پڑھنے وی مسجد نبی اسنا تلو لول ونیو آوا پڑھنا تو میں بیان کرنا یہ چاہتا تھا دنیا کی حسنس پر قربان کا سن والو میرے نبی جیسا حسین کوئی نہیں ہے دنیا کے اخلاقن پر قربان کا سن والو میرے نبی جیسا خلق والا بھی کوئی نہیں قرآن کہتا انکا لعلا خلق عظیم اے نبی چچک عظیم خلق وال اعلیٰ حضرت محدث سے بریلوین کے رستاری تیرے خلق کو رب نے عظیم کہاں خدا کی قسم احمد رضا کو پڑھو گے نا تو فنا پھر رسول سمجھ میں آ جائے فنا پھر رسول کس کو کہتے ہیں احمد رضا کو پڑھو سمجھ میں آ جائے گا فنا پھر رسول کس کو کہتے ہیں ہائے ہائے لبن جز تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا تیری خلق کو رب نے جمیل کیا جمیل کو خوبصورت جمیل مانے تیرے خلق خلق رسول خلق تخلیق پیدائی بناوٹ تیرے خلق کو رب نے عالم تصور میں آپ حضور کی طرف توجہ لگا دیجئے مزہ آئے گا سننے میں آقا تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا تیری خلق کو رب نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم اے نبی یمی حسن بناوی تم سنزی دریچم یمی ادا بناوی تم سنزی دریچم سکوز گو اچھا بولیے سکوز گو ایسا بولیے کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ احمد رضا توحید سمجھا رہے ہیں احمد رضا نے نبی کو کبھی خدا نہیں کہا لیکن اتنا ضرور کہہ دیا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا ہے آجا پڑھو احمد رضا کو سمجھ میں آ جائے گا آپ توحید کی باتیں کر رہے ہو قرآن کا ترجمہ صرف احمد رضا کا پڑھو گے نا توحید سمجھ میں آ جائے گا رب کی عظمتیں سمجھ میں آ جائے گی قرآن کے ایک ایک لفظ کی تفہیم فہم جس کو کہتے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے گا احمد رضا نے جیسا قرآن سمجھانا خدا کی قسم زمان حاضرہ میں کوئی نظر نہیں آئے گا کیونکہ احمد رضا نے رسول سے محبت کا رشتہ جوڑا ہے کیا تم سنزی دری چھم یمی ادا بناوی تم سنزی دری چھم یمی حسن بناوی نہ بینیو چاہیو نہ بینیو کانو نہ چھکا نہ بینی چاہیو کانو نہ بینیو کانو نہ چھکا نہ بینی کان چاہیو تو لوگو اب جواب دے دو میرے نبی جیسا کوئی حسین نہیں ہے
تیری صورت مدینہ کی طرف لو لگاؤ پھر پڑھو تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے چاند سے تشبیہ دینا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے چاند میں تو داغ ہے چہرے میں بھی صاف ہے چاند سے کیا تشبیہ دیں گے آج شلوک بچن پڑھنا سائنس رشن مخالف ترکیں اچھی بات ہے پڑھنا چاہیے دنیا کی ضرورتیں ہیں آپ کو پورا کرنا چاہیے لیکن ہمیں فخر سے کہنے دو یہ میں بچس تو نیلارم سٹرانگ سنس کہانی بولنا اس نے چاند پر قدم رکھا ہے اچھی بات ہے کتاب میں پڑھایا جاتا ہے پڑھانا ہے پڑھاؤ کوئی بات نہیں ہے لیکن ہم اس ذمہ دار سٹے سے آج عظیم دن پر تمہیں یہ بھی دعوت فکر دینا چاہتے ہیں جب تم اپنے بچوں اور بچیوں کو نیلارم سٹرانگ کی کہانیاں سنو گے کہ اس نے چاند پر قدم رکھ لیا ہے لیکن والدین میری ذمہ داری اساتذہ میری ذمہ داری خدا را ان کو یہ بھی بتانا او بچے چاند پر قدم تو نیلارم سٹرانگ نے بعد میں رکھا لیکن دنیا میں اس سے سینکڑوں سال پہلے دنیا میں ایک ایسا بھی انسان پیدا ہوا جو چاند پہ تو بہت آگے بعد میں گیا لیکن پہلے مکہ کی سرزمین پہ بیٹھ کے اشارہ کر کے جس چاند پر نیلارم سٹرانگ گیا میرے نبی نے زمین پر رہتے ہوئے چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر لیے وہی چھستی من لکن دعوتی فکر دیوان یم نبی صاحب نے انگ چکن راون پچ کرن وزن پڑھن سیدھ بشک دبن خدا را ہمیں بدترین سوچ من میریو نیبر حضور کی 5 انگلیاں تو گنتے ہو لیکن ان 5 نہروں کو نہیں گنتے ہو جو حضور کی انگلیوں سے نکل گئی ان کو بھی ذرا دیکھنا اوے موجود پیان عاشق رسولن دامر تین شیم اچھ پر پرد تلن تھود تمہاری نگاہوں کو آگے تک پہنچا دیتے ہیں تم نے عاشقان رسولن منچ محدث بریلوی امام احمد رضا دبن انگلیاں گننے والوں ذرا آگے بھی بڑھو سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کے انگلیاں مت گن برباد ہو جائے گا واہ واہ زندہ لبیک یا رسول اللہ ارے واہ کیا بات ہے سفید داڑھی والوں میں بھی جوش آ گیا بڑی مبارک کی بات ہے لیکن ابھی جوان مجھے سوئے لگ رہے ہیں آپ سوئے آپ مست ہو گئے شاید آپ شاید دنیا سے کٹ گئے حضور کی محبت میں گم ہو گئے شاید اس لیے آپ تھوڑا نعرہ لگانا بھول جاتے ہو چلو صحیح یہ بزرگ بیچ میں کھڑا ہو گیا آیا بنیاوی آلہ دو یہ بنیاوی امدو وہی واپس رہو وہی ماں روتے لی وہی سو من کو سمدو گام آسو مگر حضور فرمو نے یہ مومنن امپت خوشی ہوں دو اگرچہ آدم ہمیں دو دنیا من یبر اور آخری جو اہم بات اس حوالے سے وہ یہ ہے ہمارا عقیدہ نبی ہے کوئی تمہارا اور نبی مت ہوگا جو آیا اور ہمارا نبی جب سے دنیا میں آئے تب سے دنیا میں ہی موجود ہے الحمدللہ
علی محمد صاحب کا بین ماشاءاللہ مبارک ایمان بلال صاحب تو مبارک بارش رحمت والی برس رہی ہے لے رہا ہے دیوانے ہو تو ایسے اگر اس سے بھی اور زیادہ بارش گرے گی آپ اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے نا یہیں پہ دکھائیں گے ہم سب کچھ نبی کی محبت میں برداشت کرنے کے لیے وچن ان قریب وچ میں صبح داری میں نبی فرمان بخاری میں ہم وچو تے وچو بوئی فکانما فان شیطان لا يتمثل بی ہم خابس میں وچو تے وچو حقیقتا بوئی کیا جی شیطان حکمت میانی شکل مزید خابس میں اوے فرمان شیخ عبد المحمد دہلوی جذب القلوب سندر ابن منی شاہ مدین پر ہو جا ال ہو جا یو سجز گمت ال واپس آ تو بنے عبد الحق باو سج کرت مگر مدینہ پاکس گوس روزے پاکس نش میں گئی تر دو فاقے میں تو مسنانی نبی تر دو گئی چونس مہمانس چونس شہرس مز پاکے اس لیے میں کاش پہ پیوس پتھر نبی دتم جلو حضور نے سوٹی کھاون ونس نصیب خواب مزی شیخ عبد المحمد دہلوی لکھن کیا کھاون ونس نصیب کھاون ونس خواب مزی پتہ چون بیدار شدم یل بہ وین کھیتی بیدار گوس ون نصف دیگر در دست من باقی بود میں وہی باقی نصیب چھوڑ میانس ہاتھس مز موجود اب بولو اعلی حضرت نے کیا خوب فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے یا حیات النبی حیات امت اسبائی سے چھن اللہ صلی علیکہ یا رسول وسلم علیکہ یا نبی آپ کہتے ہیں تمہیں ناز نبی ناز چھنا ساز آؤ تو درا تو بس ٹھیک میری جواب یہ دنیا میں نیرن تیمس چھوانن وہ آیا اور گیا ٹھیک اگر یہ گامس یہ مبروٹ کا زیوٹ یا صدر اوقاف یا نمبردار اسمت چھو حضرت ایک نا میں ناوینیت کمشو تم کیا گزرے عبد الصمد مشتاق صاحب چھو صدر اوقاف یہ کن چھوا میں کھوا اچھو اتنے مان عبد السلام عبد السلام مشتاق صاحب صدر اوقاف ایشا سوری گا کیا میں کیا سنا تب سدراؤ دنیا میں میں کیا مانا ہوتے یہ دنیا میں دراؤ اس کا مانا عبد السلام مشتاق صاحب او صدر اوقاف اردو پڑھ کیا مانا عبد السلام صاحب صدر اوقاف یہ ایشا صحیح ہے میں کیا بھی شد تھا مانا یہ اس دنیا میں تو احمد وینے کا نبی اوس رسول نمانے میں کیا چھو سیدھے دبن دراؤ میں شیوانن یک چھو جواب دیتا ہوں چاہ بولیا سبحان اللہ محمد کے ساتھ قانون قائد والمتحد عبد السلام مشتاق صاحب ایسا قانون چھو وہ نکل گیا دنیا سے اس کے لیے یہی بولیں گے کہ وہ تھا
بشا کوئی نوینی چھو مگر نبی کریم اس مدلک ہم سب پڑھتے ہیں محمد کے سبحان اللہ